بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جان بوجھ کر بیوی کا دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ آج اس کے بارے معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے جواب سے پہلے ایک بہت ہی اہم مسئلہ سن لیں کہ شادی میں جو ولیمہ کیا جاتا ہے، کیا اس کے لیے شادی کی پہلی رات ہم بستری شرط ہے یا نہیں؟ یعنی جب تک جماع نہ کر لے تب تک ولیمہ نہیں کر سکتا، یا جماع کے بغیر بھی ولیمہ جائز ہو جائے گا؟ صورت مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ ولیمہ شب زفاف کے بعد کرنا، یعنی ہم بستری کے بعد ولیمہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے، اور باقی ولیمہ کے لیے ہم بستری قطعاً شرط نہیں ہے۔ جیسا کہ کتب احادیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور رخصتی نہیں ہوئی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ اس عمل سے صاف ظاہر ہے کہ اگر کسی وجہ سے رخصتی نہ ہو پائے اور حیض وغیرہ ہونے کی وجہ سے ہم بستری نہ کر سکا ہو تو بھی ولیمہ کرنا جائز ہے، سنت ادا ہو جائے گی، وطی شرط نہیں ہے۔ اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کر بیوی کا دودھ پی لیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ جان بوجھ کر بیوی کا دودھ پینا حرام ہے، اس لیے کہ دودھ عورت کے بدن کا جزو ہے اور اجزائے انسانی کا استعمال جائز نہیں۔ بچوں کے لیے مدت رضاعت میں یعنی 2 سال کی مدت میں ضرورت کی وجہ سے دودھ پینے کی اجازت دی گئی ہے، اور بچے کو بھی 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا حرام ہے۔ ہاں، اگر بچہ اتنا کمزور ہو کہ ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا استعمال نہیں کر سکتا تو ایسے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلانا جائز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی بیوی کا دودھ پیے تو اسے اپنے اس عمل پر توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے، لیکن اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنا دودھ نکال کر رکھا اور شوہر نے لا علمی میں اپنی بیوی کے نکالے ہوئے دودھ کی چائے بنائی اور سب نے پی لی، تو کیا میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے دودھ سے حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب کہ بچے نے 2 سال کی عمر کے اندر اس کا دودھ پیا ہو۔ بڑی عمر کے آدمی کے لیے دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، نہ عورت رضائی ماں بنتی ہے، لہٰذا ان دونوں کا نکاح بدستور قائم ہے، ان کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند آدمی میرے جواب کا یہ مطلب بھی نکال لے کہ بیوی کا دودھ پینا حلال ہے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ میری بیوی تھی، اس کا دودھ اس کے پستانوں میں رک گیا تو میں نے اسے چوس کر پھینکنا شروع کر دیا۔ بعد میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ اس شخص نے ان کا فتویٰ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، کیا آپ اسے دودھ پیتا بچہ سمجھ رہے ہیں؟ رضاعت تو وہ ہے جس سے خون اور گوشت بنے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جب تک آپ لوگوں میں یہ حبر الامہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہیں، مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں نہ پوچھو۔ اسی طرح ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، میری ایک لونڈی تھی جس سے میں جماع کیا کرتا تھا، میری بیوی نے اسے دودھ پلا دیا۔ میں جب اس کے پاس جانے لگا تو میری بیوی کہنے لگی، اس سے دور رہو، اللہ کی قسم میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اپنی بیوی کو سزا دو اور اپنی لونڈی کے پاس جاؤ، مطلب اس سے جماع کر سکتے ہو، اس لیے کہ رضاعت تو بچے کی ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ خلاصہ یہ کہ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے، مگر دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں دودھ آ جائے تو اسے تھوک دے، اگر منہ میں دودھ آنے کا احتمال ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس ان کا رضائی بھائی بیٹھا ہوا ہے
جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ اس صورتحال کی ناپسندیدگی اور اپنی محرم عورتوں پر غیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے متغیر ہونے کا سبب جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ان کا رضائی بھائی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت کے معاملے میں خوب غور اور تحقیق کر لیا کرو۔ رضاعت بسا اوقات ایسی ہوتی ہے جس سے عورت مرد کی محرم نہیں بنتی۔ رضاعت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے گوشت پیدا ہو اور ہڈیوں کو مضبوطی ملے، اور ایسا تب ہی ہوتا ہے جب رضاعت بھوک مٹانے کا کام کرتی ہو، جب بچے کو دودھ کی ضرورت ہو اور وہ کسی اور شے کو بطور غذا استعمال نہ کرتا ہو۔ ایسے میں بچہ دودھ پلانے والی عورت کے جز کی اور اس کے کسی اولاد کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس سے محرمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ محرمیت سے مراد یہ ہے کہ بچہ دودھ پلانے والی عورت اور اس کے اہل خانہ کے لیے محرم بن جاتا ہے۔ چنانچہ دودھ پلانے والی عورت اس سے پردہ نہیں کرتی۔ دودھ پینے والا اس کے ساتھ تنہائی میں بھی بیٹھ سکتا ہے اور سفر میں بطور محرم اس کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اس میں دودھ پلانے والی عورت، اس کا وہ شوہر جس کی وجہ سے اس کا دودھ اترا ہو، ان کی اولاد، ان کے بھائی اور ان کے باپ اور مائیں سب شامل ہیں۔ تاہم روزے کی حالت میں بیوی کے پستان چوسنا مکروہ عمل ہے۔ یہ انسان کو جماع کی طرف لے جا سکتا ہے جو روزے میں ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کیا اور کسی قسم کا مادہ منہ میں آ کر حلق سے نہیں اترا اور مرد کو انزال بھی نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس عمل کے دوران مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی، اور اگر اس عمل کے دوران دودھ یا پانی منہ میں آیا اور حلق تک پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ عورت کا خود اپنا ہی دودھ پینا کیسا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ چاند کے حساب سے 2 سال سے زیادہ عمر کے بچوں یا بچیوں کے لیے عورت کا دودھ حرام ہے۔ لہٰذا اگر کسی عورت نے اپنا یا کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس نے حرام چیز کو پیا، اس لیے اس پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں 10 سال تک خدمت کی، جبکہ میں ایک خود نوخیز لڑکا تھا۔ میرے سب کام اس معیار کے نہیں ہوتے تھے جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہیں کیا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔